حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کے بارے میں تفصیلی طور پر عرض کر چکا ہوں کہ سارا کا سارا جو مقصد تھا، جو آنے والے لوگ جنہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ان کا مقصد صرف شہادت تک مقصود نہیں تھا، بلکہ شہادت کے ساتھ ساتھ مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں کبھی بھی اتفاق حاصل نہ ہو سکے، مسلمانوں میں انتشار پھیل جائے، یہ مقصد تھا ان کا۔ جیسا کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ جو مستند تاریخیں ہیں ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مستند تاریخ کی کتابیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کا مقصد صرف مال حاصل کرنا یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کو اندر سے توڑنا مقصد تھا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، یہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور لوگ ان کی بات مان کر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے، لہذا وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت بٹھا دی جائے۔ جیسے وہ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے مختلف باتیں پھیلانا شروع کی، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر تک کے فتوے لگائے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافر ہو چکے، یعنی اتنی سخت نفرت کرتے تھے اور اتنی سخت وہ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت بٹھانا چاہتے تھے۔ اور اس طرح دوسرے بعض اکابر صحابہ کے بارے میں بھی ان کی رائے یہی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں خیجان پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کے بارے میں، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں امت کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے، اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ عبداللہ ابن ابی منافق، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ منافقوں کا سردار ہے، اتنا بڑا منافق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نفاق کو جانتے ہوئے بھی اس کو چھوڑے رکھتے تھے، اس کی گردن نہیں بڑھواتے تھے۔ کیا وجہ؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں کاٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ کے حامل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اکابرین خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پر عمل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پر عمل کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پر عمل کیا، گالی گلوچ بھی برداشت کی، حتیٰ کہ نیزوں کے وار بھی برداشت کر لیے، لیکن امت میں یہ بات پیدا نہیں ہونے دی کہ لوگوں کے دل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے دور ہو جائے، اپنی جان قربان کر دی۔ اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت ہوئی ہے تو یہ جو آنے والے لوگ تھے ان کے پھر بھی مقصد پورا نہ ہو سکا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب جس کے پاس بھی جاتے ہیں ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بصرہ کے لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ خلافت کا آپ دعویٰ کریں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کوفہ کے لوگ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوں۔ اور مصر کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ اس بات کو قبول کریں، لہذا آپ ہی خلیفہ بن جائیں۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے آ کر بتلایا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو اپنے دونوں صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کو پہرے پہ مقرر کر دیا تھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے، خبر پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے اس وقت میں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے بارے میں بڑے پریشان ہوئے. جب وہاں پہنچے بہت تیزی سے وہاں گئے جا کر دفاع کر سکیں. حتیٰ کہ جب وہاں پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جا چکا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اتنا غصہ ہوئے, اپنے بیٹوں پر تھپڑ بسانا شروع کر دی کہ تم لوگوں نے اتنے خیال نہیں کر سکے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں شہید کیا گیا. اور اتنا پریشان ہوئے جب انہوں نے بھانپ لیا اس بات کو کہ لوگوں کے ارادے صحیح نہیں ہیں, لوگ تو مسلمانوں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں سے تشریف لائے, آ کر گھر کے اندر معصور ہو کر رہ گئے, گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اب اس بات سے اندازہ ہوتا ہے ان حضرات کے دلوں میں ذرا برابر بھی اس بات کا جذبہ نہیں تھا کہ لوگ ہمیں مسند خلافت پر بٹھا دیں, ہم بڑے شمار ہوں. حضرت ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ کے لوگ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں, مصر کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر میں تھے تو لوگ جو ہے وہ آ کر ان کے سامنے پیش ہوئے, آپ مسئلہ خلافت کو آپ جو ہے وہ قبول فرما رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں اس بات قبول نہیں کروں گا. لوگوں نے بہت زیادہ سوال کیا تو انہیں فرمایا کہ یہ بیعت پھر چھپ کر نہیں ہوگی, یہ بیعت پھر کھلم کھلا ہوگی سب لوگوں کے سامنے, تاکہ سب لوگ اس بات کو قبول کریں تو اس بات کو قابل قبول ہوگی. لوگ اگر اس بات قبول نہ کریں تو میں کبھی بھی اس بات پر جو ہے مصر نہیں ہونا ہی میرا ارادہ ہے کہ میں مسند خلافت پر بیٹھوں. دیکھیے جو صحیح کتنا اخلاص ہے ان حضرات کے اندر, دلوں میں کیسا اخلاص ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کی فکر ایسی ہے کہ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر ہوئے اور آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا کہ آپ ہی آپ ہمارے یعنی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ فرمانے لگے میں آپ میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جائے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں. انہیں فرمایا نہیں, ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ بنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچتے ہیں اور آ کر انہیں فرمایا کہ انہوں نے لوگوں میں خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ میں مسند خلافت پر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا, اب تم لوگوں نے مجھے مجبور کر ہی دیا ہے. تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ اگر میں خلیفہ بنتا ہوں تو بیت المال کی چابی تو میرے ہاتھ میں ضرور ہوگی, لیکن میں تم میں سے کسی سے پوچھے بغیر اس بیت المال کے مال کو میں کبھی بھی خرچ نہیں کروں گا اپنی مرضی سے. مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کے دلوں میں ذرا خیال نہ آئے کہ ان کا ارادہ بیت المال کے مال کو حاصل کرنا ان کا مقصد ہے, اس وجہ سے یہ خلیفہ بنے ہیں, ہرگز نہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور یہ بار بار آ کر اکابر صحابہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے, حتیٰ کہ ان تینوں حضرات سے جب لوگ مایوس ہو گئے کہ یہ تینوں حضرات حضرت طلحہ, حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے حضرات جب اس بات کے بارے میں انکار کر رہے تھے کہ ہم خلیفہ نہیں بنتے ہیں, تو لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے اور جا کر یہ کہا تھا کہ آپ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آپ خلیفہ بنتے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یعنی لوگوں کا ارادہ یہ تھا, یہ جو باغی لوگ تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جب دعویٰ کر دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کروایا, اور شہید کروانے سے جو پیچھے مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم مجھے خلیفہ بنا دیا جائے. یعنی اپنا جو بوجھ تھا, وہ اپنے گناہ کا بوجھ تھا, وہ ان حضرات کے اوپر ڈالنا چاہتے تھے. لیکن یہ حضرات تو جانتے تھے کہ ان لوگوں کے ارادے صحیح نہیں ہیں, اس وجہ سے ہر ایک انکار کر رہے تھے. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسی بات کو پھر پورا کیا. اب سب لوگ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آگے بیٹھ کر رہے تو انہیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اب ان لوگوں کو بات معلوم ہوگی کہ ہمارا ان کے اوپر زور نہیں چلتا. اب یہاں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے تھے وہ 5 قسم کے لوگ تھے. 5 قسم کے لوگ, یہ 5 قسم کے لوگوں کے اوپر یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں. ایک تو وہ کچھ لوگ وہ لوگ تھے جو سارا کا سارا کام پس پردہ کر رہے تھے اور کسی کے سامنے بھی حاضر نہیں ہو رہے تھے کہ کوئی ان کے خلاف دلیل قائم ہو سکے, کوئی بات ثابت ہو سکے, کوئی ثبوت چھوڑ دے.
بالکل ثبوت نہیں چھوڑا. جیسے کہ عبداللہ ابن سبا سارا پیچھے کام کرنے والا وہ شخص تھا جس نے آ کر لوگوں میں انتشار پھیلایا. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں لوگوں کے دلوں کو متنفر کیا. سارا کام وہ کرنے والا تھا، لیکن وہ اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش آ رہا تھا کہ مصلح نظر آتا تھا. اب پس پردہ کام وہ کرنے والا لیکن سامنے نہیں آ رہا تھا، لہذا ثبوت نہیں تھا اس کے بارے میں. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک لوگ تو یہ بھی تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے اوپر صرف داغ تو تھا اس بات کا، ان کے بارے میں غلط بات پھیلائی تو جا رہی تھی کہ یہ لوگ بھی ساتھ شہید کرنے والوں میں شامل ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ جانتے تھے کہ ان میں سے کسی کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں. دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، حضرت لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک الجحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ایسے تھے جن کے بارے میں یہ بات گمان کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ جو تھے پکے ایمان والے ہیں، یہ ایسا ہی کر سکتے. اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو موقع پر ہی جب شہید کرنے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت میں ہی وہ جو ان کے جانثار تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو جانثار تھے، خدام تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا تھا اور یہ مارے گئے تھے. کچھ لوگ وہ بھی تھے. اب 3 قسم کے لوگ تو یہ ہو گئے. 2 قسم کے لوگ اور ایک وہ تھے جو براہ راست شہید کرنے والے، براہ راست شہید کرنے والے، کچھ تو مارے گئے تھے، کچھ باقی بچ گئے تھے. وہ رات کے حصے میں ہی، رات کے وقت میں ہی وہ چھپ کر وہاں سے نکل گئے، مدینہ سے نکل گئے. حتیٰ کہ کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ وہاں سے چلے اور شام اور مصر کے درمیان ایک کوہستانی علاقہ تھا، وہاں پر جا کر وہ غار کے اندر چھپ گئے. تو وہاں پر ایک نبتی تھا، اس کا ایک گدھا تھا، تو گدھے کے ناک کے اندر مکھی گھس گئی اور وہ گدھا وہاں سے بھاگا. تو بھاگتا بھاگتا وہ جا کر اس غار میں داخل ہو گیا جس غار میں یہ لوگ جو تھے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے وہاں، وہ گدھا وہی چلا گیا. یہ نبتی شخص اپنے گدھے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب وہاں داخل ہوا، ان لوگوں کو دیکھ لیا. اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی. حضرت امیر نے ان کے گورنر کو بتایا، اس علاقے کے گورنر نے ان کو پکڑوایا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور باقی جو 5واں قسم کا گروہ وہ تھا کہ جو باغی تھے، یعنی جو صاف قتل کرنے میں شامل نہیں تھے لیکن باغی گروہ تھا. اب وہ شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آ کر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم اس بغاوت میں شامل تو تھے لیکن سراسر ہم نے قتل نہیں کیا ہے، لہذا ہماری معافی قبول کیا جائے، آپ ہماری بیعت کو بھی قبول کر لیں، ہم بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات قرآن پاک میں ہی آ چکی ہے کہ جب لوگ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اپنی بغاوت کے بارے میں، بغاوت کے بعد یعنی آپ کے پاس علم، ان کی بغاوت کا علم پہنچنے سے پہلے، سزا نافذ کرنے سے پہلے اگر وہ آپ کے پاس آ کر وہ آپ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں تو آپ چاہیے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. اب جب یہ لوگ حاضر ہوئے اور اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ ہم بغاوت میں شامل تھے تو لہذا ہماری معافی کو قبول کر دیا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی بیعت کو بھی قبول کر لیا، انہیں بھی بیعت کر لیا تھا. اب یہاں جو معاملات سارے کے سارے پیش آ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان حضرات کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں جو اس کا اصل سبب بنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو باغی گروہ ہے، یہ جنہوں نے آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قاتلین عثمان میں سے، یعنی قاتلین عثمان میں سے یہ بھی ہیں، انہوں نے بھی قتل میں حصہ لیا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ باغی تو ہیں لیکن یہ سراسر قتل میں شامل نہیں ہوئے ہیں، اس لیے باغی ہونے کی وجہ سے ان کی بات کو قبول کر لیا، کہ بیعت کو قبول کر لیا تھا، سراسر قتل میں شامل نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے. اب یہاں حکم یہ ہے کہ جو سراسر قتل میں شامل ہوئے ہوں ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ بھی ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن جو باغی ہوں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو سزا نافذ ہونے سے پہلے سزا کا حکم جاری ہونے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، ان کی توبہ قبول کیا جائے. لہذا ان کے سامنے یہ بات ہی، یہ دو گروہوں کے بارے میں، ان دو حضرات کے بارے میں، ان دو حضرات کے سامنے یہ باتیں تھیں.
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ خلافت کو سنبھالنا شروع کیا۔ اب ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو قادرین عثمان تھے ان کو ڈھونڈنا شروع کرتے، ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ان کے سامنے بات تھی، وہ مین بات یہ تھی کہ اس وقت جو مسلمانوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں آپس میں، ان کے دلوں کو جوڑنے کی فکر کی جائے۔ وہ فکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی عبداللہ ابن ابی کو چھوڑنے کی وجہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو قبول کیا اس بات کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے دل نہ ٹوٹ جائیں آپس میں۔ اپنی جان تو دے دی، گالی گلوچ بھی برداشت کی ہے، اور انہوں نے اس بات کو کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے دل آپس میں نہ ٹوٹیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے بھی یہ بات ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ جائیں، یہ بات کی فکر کرنے والے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات یاد رکھیے کہ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہرگز نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ خلافت کے اہل نہیں ہیں، یہ خلافت کے مستحق نہیں ہیں، یہ ہرگز نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ خلافت کے برحق خلیفہ ہیں، مستحق ہیں، ان کے ہاتھ عبادت کرنی چاہیے، لیکن صرف ان کا جو اختلاف تھا وہ اس بات میں تھا کہ قاتلین عثمان کو سزا دینی چاہیے، اس بات میں اختلاف تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو کوشش کی، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اب مسلمان یعنی یہاں یعنی مدینے میں اختلاف تھا، اختلاف کی فضا چلی ہوئی تھی، مصر کے اندر اختلاف کی فضا چلی ہوئی تھی، باقی شہروں کے اندر امن نظر آ رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سب سے پہلے ان علاقوں میں اختلافات کو روکا کہ معمول کے مطابق یعنی لوگوں میں انتشار کی فضا ختم ہو جائے، اس بات کی کوشش کی، اور پھر یہ خلافت کا سلسلہ آگے چلا۔